أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. یہ ہے وہ سورہ جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو. زناکار عورتوں مردوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے. اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو. ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے. زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی. اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. یہ فاسق لوگ ہیں. ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں اور 5ویں مرتبہ کہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو. اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا باحکمت ہے. سورہ نور آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں سے الحمدللہ سورہ نور کا آغاز ہوا. نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی. شریعت نے جو احکامات نازل کیے ہیں دراصل اس سے سماج اور معاشرے کے اندر سے ظلمات یعنی اندھیرے چھٹتے ہیں اور روشنی پیدا ہوتی ہے. جس تناظر کے اندر یہ سورہ نازل ہوئی اس کی ایک بڑی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جسے واقعہ افک سے تعبیر کیا جاتا ہے.
عفق کا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا، یعنی جو حقیقت ہے اس کو تبدیل کر دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ جس میں ان کی پاک دامنی کے پر الزام تراشی منافقین نے کی تھی، یہ اگلی آیات میں انشاءاللہ آئے گا۔ یہاں عرب کا جو معاشرہ تھا اس کو پیش کیا گیا۔ عرب خاص طور سے اہل مکہ، جہاں یہ لوگوں کے درمیان اپنی سخاوت فیاضی کی بنیاد کے پر مشہور تھے، وہاں ان لوگوں کا معاملہ ایک انتہائی گرا ہوا یہ تھا کہ اخلاقی معاملات میں یہ لوگ انتہائی گرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اپنے پاس لونڈیاں رکھے تھے اور ان لونڈیوں کی حرام کی کمائی کی بنیاد کے پر ان کا روزگار چلا کرتا تھا۔ اور مدینہ کے بھی حالات کچھ بہتر نہیں تھے، گرچہ وہ معاشی اعتبار سے مضبوط تھے، لیکن اخلاقی اعتبار سے ان لوگوں کے یہاں پر بھی یہ معاملہ بہت سنگین تھا۔ باقاعدہ قہبہ خانے بنے ہوئے تھے اور اس طرح کی رنڈیاں جو زناکاری اور بدکاری کیا کرتی تھی اپنے گھروں کے پر جھنڈیاں لگاتی، تاکہ اس جھنڈیوں کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ وہاں پر آئیں اور وہاں کے لوگ اپنے شوق کو پورا کریں۔ اس معاشرے کی جھلکی کو قرآن مجید نے یہاں پر پیش کیا، اسی لیے چونکہ معاشرے کے اندر پھیلا تھا، عام لوگ اس کے اندر ملوث تھے، قرآن مجید نے اس اخلاقی گراوٹ کو ختم کرنے کے لیے صاف طور کے پر کہا سورۃ انزلناہا، یہ وہ سورہ ہے جو ہم نے نازل فرمائی۔ خاص طور سے یہاں اس سورہ کو سورہ کہا اور کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کو لاگو کرنے والے، فرض کرنے والے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں بالکل واضح احکامات ہے، شریعت میں کوئی خفا نہیں ہے کہ آپ چھپے انداز میں، ڈھکے انداز میں کچھ چیزوں کو بیان کریں، نہیں، واضح اور دو ٹوک انداز میں شرعی احکامات آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ نے یہاں پر واضح احکامات نازل کیے، کوئی شبہ ڈاؤٹس والی باتیں نہیں ہیں، جو ہے دو ٹوک انداز کی باتیں ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہاں قرآن نے جن چیزوں کا یہاں تذکرہ کیا، پہلا مسئلہ زناکاری اور بدکاری کا ہے، اس کے بارے میں سزا کا نفاذ ہوا۔ دوسرا مرحلہ کہ اس سزا کو نافذ کرنے کے لیے کن گواہیوں کی ضرورت پیش آئے گی، ان گواہیوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے میاں بیوی کے درمیان کا، کہ اگر یہ آپس میں اس طرح کے معاملات کے اندر کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کریں گے، جسے لعان سے تعبیر کیا جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے پر لعنت بھیجنا۔ یہ تین اہم باتیں ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید نے بیان کی کہ زناکار مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارو۔ قرآن مجید میں سنساری کا تذکرہ نہیں ہے، اس بنیاد کے پر بعض فرقوں نے، خاص طور سے خوارج وغیرہ نے اس چیز کا رد کیا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، آپ کی احادیث سے سنساری کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ جیسا کہ مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گامدیہ قبیلے کی ایک خاتون تھی، صحابیہ تھی، ان کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سزاؤں کا نفاذ کیا ہے۔ کنوارے لوگوں کے لیے الگ سزا ہے، شادی شدہ لوگوں کے لیے الگ سزا رکھی گئی ہے۔ کنوارے لوگوں کے لیے یہاں جو سزا بیان کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور جو شادی شدہ ہوں گے ان لوگوں کے لیے سنگساری کی رجم کرنے کی سزا رکھی گئی ہے۔ اب یہاں جلد کا تذکرہ ملتا ہے، قرآن مجید نے کہا کہ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، جلد کسے کہتے ہیں؟ چمڑی کو، یعنی اس کے اثرات صرف چمڑی تک ہونے چاہیے۔ یہاں چابک مارنے کا یا ان کو کوڑے مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی چمڑی ادھیڑ لی جائے یا ان کے گوشت ادھیڑ لیے جائے، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس طرح سزا کے لیے ایک چابک لایا گیا جو انتہائی سخت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھوڑا نرم لے کر آؤ۔ اس کے بعد لایا گیا تو انتہائی نرم تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، درمیانی لے کر آؤ، یعنی جس کے اثرات صرف چمڑی تک ہو، اس کے اثرات بہت اندر تک نہ جائے۔ تو اس چیز کا تذکرہ یہاں کیا گیا۔ اب اس سزا کو نافذ کرنے کا جو مسئلہ ہے، ایک ہوتا ہے حکم اور دوسرا ہوتا ہے نفاذ۔ کون ان سزاؤں کو نافذ کرے گا؟ اس لیے کہ یہ کرمنل لا ہے، یہ پرسنل لا نہیں ہے۔ ابھی جیسا کہ گزشتہ دنوں میں خاص طور سے رمضان المبارک کے اندر ہمارے اپنے وزیر داخلہ کا ایک بیان مسلمانوں کے تعلق سے یہ آیا کہ مسلمان آخر کرمنل لا کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟
وہ صرف پرسنل لا کا مطالبہ کرتے، کرمنل لا کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے کہ یہاں پر قتل کے بدلے میں قتل، زناکاری کرنے کی بنیاد کے پر 100 کوڑے، یا شادی شدہ ہونے کی بنیاد کے پر ان لوگوں کو رجم کرنا، یا چوری کرنے کے بعد ہاتھ کاٹ دینا، ان ساری سزاؤں کے بارے میں یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کے پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ ساری کے ساری چیزیں کرمنل لا ہیں، پرسنل لا نہیں ہیں۔ اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم حکومت میں بھی رہے گا تو اس کا پرسنل لا پرسنل ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ غیر اسلامی حکومت میں ہوگا تو وہاں کی حکومت کے مطابق نکاح کرے گا، موت میت کے سارے ارکان ادا کرے گا، عبادات بھی ان کے طریقے کے مطابق ادا کرے گا، نہیں، یہ اس کے اپنے پرسنل لا ہیں، اسے ہم کرمنل لا سے نہیں جوڑ سکتے۔ ہاں، کرمنل لا کے متعلق واضح قانون ہے کہ اگر کرمنل لا کے اندر کوئی پکڑا جاتا ہے جو جرائم سے متعلق ہے تو یہ تمام لوگوں کے پر یکساں لاگو ہوگی۔ یہی معاملہ اسلامی حکومت کا بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کے طور طریقے کے مطابق نماز ادا کرے، روزے رکھے، نہیں، اس کے پر یہ تمام چیزیں لاگو نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے دھرموں کے مطابق عمل کرے گا، وہ اسلام کے عبادات، اس کے طور طریقے اختیار نہیں کرے گا۔ ہاں، جو چیزیں دراصل کرمنل لا ہے کہ اگر اس نے کسی کا مرڈر کر دیا، چوری کی، زناکاری کی، یا اس طرح کے جو کرمنل لا ہے تو اس کے پر جس طرح مسلمانوں کے پر سزا کا اطلاق ہوگا اس کے پر بھی ہوگا۔ شاہ عبداللہ کے ٹائم میں انگلینڈ کے 2 لوگوں کو پکڑا گیا تھا جو شراب پی کر سرے راہ شاہراہ کے پر چل رہے تھے اور انہیں شراب کے جرموں میں پکڑا گیا، تو وہاں پر شرعی اعتبار سے غیر مسلموں کے پر سزا کا اطلاق ہوا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں تم غیر مسلم ہو، تمہارے نزدیک شراب حلال ہے، تم لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، بلکہ ان لوگوں کے پر شراب کے لیے 80 کوڑے مارے گئے۔ یہ نہیں تھا کہ غیر مسلموں کو اسلامی حکومت کے اندر کرمنل لا کے اندر چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم اسلامی حکومت کے اندر قتل کرے گا، زناکاری کرے گا، شراب پیے گا، یا کرمنل معاملات میں، جرائم کے معاملات میں پکڑا جائے گا تو اس کو وہی سزا دی جائے گی جو وہاں اسلامی حکومت کے اندر ہے، لیکن اس کے پرسنل لا کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات اور اس فرق کو یاد رکھا جائے۔ لہذا اگر یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو ہم اس طرح کے مطالبات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حکومت اسلامی نہیں ہے، یہاں کا قانون اسلامی نہیں ہے۔ اب آگے جو چیز قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ زانی یہ اپنی ہی جیسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور زانیہ بھی، اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ زانیہ اور مشرکہ یہ دونوں ایک ہی مقام پر قرآن نے تذکرہ کیا۔ تو اہم چیزیں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس ضمن کے اندر بیان کرتے ہیں کہ عمومی طور کے پر جو عادی زناکار ہوتے ہیں یہ اپنی ہی جیسی کسی عورت کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور یہی معاملہ دراصل زانیہ عورت کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے ایک مرد کے ساتھ جی نہیں بنتا، وہ کئی مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی ہے، اسے ایک مرد نہیں چاہیے بلکہ کئی مرد چاہیے، اور یہی معاملہ مرد کا بھی ہوتا ہے، یعنی وہ عادت پڑ جاتی ہے اور وہ اسی طرح کے پارٹنر کو تلاش کرتے ہیں اور ہم سفر تلاش کرتے ہیں، جس کا تذکرہ یہاں قرآن مجید نے کیا ہے۔ اس ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ کہ اگر کوئی مسلمان ان ساری چیزوں سے تائب ہو جائے، پہلے وہ غیر مسلم تھا، ان ساری چیزوں کو ترک کر دیا، اس کے بعد اگر کوئی زانیہ اس سے نکاح کی دعوت دیتی ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی تفسیر کے اندر حضرت مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا۔ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، لوگوں کے گھر میں جاتے، ان کا جانور اپنے کاندھے کے پر رکھتے اور دیوار پھلانگ کر باہر نکل جاتے، اتنی مہارت تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، رات کے وقت ایک مسلمان کے گھر چوری کرنے گئے تو دیکھا کہ جب لوگ گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں، آخر کون سی چیز ان کو بیدار کیے ہوئے ہے؟ غور سے سنتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ قرآن کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ وہاں پر کوئی ان کو سمجھایا نہیں، کوئی دعوت کا کام نہیں کیا، صرف ایک عمل تھا جس کی بنیاد کے پر وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد اسلام قبول کیا، اور انہیں اس بات کا احساس تھا کہ میں نے پہلے بہت جرم کیا ہے، لوگوں کے مال کو لوٹا ہے، بہت سارے لوگوں کو تکالیف پہنچائی ہے، یہ آسان چیز نہیں تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ان ساری چیزوں کو رکھا بھی کہ اللہ کے رسول، میرا ماضی بڑا خراب تھا، میں نے بہت سارے لوگوں کو
تکلیف دی ہے، ان لوگوں کے مال لوٹے ہیں، اور جس کا مال لٹتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا اپنے گناہ سے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی کہا کہ الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کے سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ مسلمان میں نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فن اور ان کی صلاحیت کی بنیاد کے پر ایک ذمہ داری دی۔ وہ کیا ذمہ داری تھی؟ مکہ میں ہمارے کچھ مسلمان قید و بند کی حالت میں ہے، اپنی اسی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے انہیں چھڑا لے کر آؤ۔ چنانچہ یہ گئے اور دیوار کو فلانگ کر مسلمانوں کو آزاد کرایا۔ اب جب وہاں پر گئے ہوئے تھے، اتفاق سے اناق نامی ایک عورت جو جاہلیت میں جن کے ساتھ ان کے ناجائز مراسم تھے، اس عورت نے انہیں دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ مرصد آج رات ہمارے ساتھ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، لہذا اب اس گناہ کی طرف میرے قدم نہیں بڑھ سکتے۔ اس نے کہا کہ میں شور مچا دوں گی، کہا کہ مچا دو۔ چنانچہ شور مچایا، یہ فوراً ایک ٹیلے کے پاس گئے، اس ٹیلے کے نیچے جا کر چھپ گئے۔ لوگ ان کی تلاش میں آئے، تلاش میں آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے پیشاب کیا، پیشاب کے چھینٹے میرے جسم کے پر پڑ رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کی نگاہوں کو اچک لیا، وہ مجھے دیکھ نہیں پائے۔ اس کے بعد میں جاتا ہوں، جانے کے بعد وہ سارے مسلمان جن لوگوں کو قید بند کی حالت میں رکھا گیا تھا مکہ کے اندر، انہیں آزاد کیا۔ آزاد کرنے کے بعد مدینہ لائے۔ وہاں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول، کیا میں اناق سے نکاح کر سکتا ہوں؟ یعنی وہ ایک جائز خواہش کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ مشرکہ ہے اور مشرکہ سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن مجید نے دونوں کا تذکرہ کیا، زانیہ کا بھی مشرکہ کا بھی۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جس طرح زانیہ عورت اپنے در کو، اپنے بستر کو چھوڑتی ہے، اسی طرح مشرکہ بھی اللہ کے در کو چھوڑتی ہے، غیر اللہ کے در پر جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ اب گواہی کے متعلق یہاں پر احکامات ہے کہ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے۔ قرآن نے یہاں پر خاص طور سے عورتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سزا انتہائی سخت ہے، لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، جھوٹی گواہیوں کی بنیاد کے پر کسی کو پھنسا بھی سکتے ہیں، ممکن ہے۔ اس لیے شریعت نے اس باب میں انتہائی سختی رکھی۔ اگر قتل ہوتا ہے تو شرعی اعتبار سے دو گواہ جو عادل ہوں، سچے ہوں، یعنی جن کے جھوٹ کے پر انسان کو یہ یقین ہو کہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، تو ایسی بنیاد کے پر ان دونوں گواہوں کی گواہی قبول کر کے قتل کی سزا نافذ کی جائے گی۔ لیکن جب مومن کی عزت نفس کا معاملہ، تب شریعت نے وہاں 2 نہیں 3 نہیں 4 گواہوں کا مطالبہ کیا۔ 4 گواہ جو اپنی جگہ کے پر عادل ہوں، سچے ہوں، جن میں گواہی کے اعتبار سے کوئی قباحت نہ پائی جاتی ہو، تب ان کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ تو خاص طور سے عورتوں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور اس کے بعد وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو کیا ہوگا؟ فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اب یہاں شرعی اعتبار سے کیا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بیان کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بیان کی۔ جس طرح سرما دانی کے اندر سلائی اور کنویں کے اندر ڈول ڈالا جاتا ہے، اس کیفیت کے اندر ان 4 گواہوں کا دیکھنا ضروری ہے۔ اگر 1 2 3 یہ تینوں کے تینوں سچے ہوں اور اس حالت میں دیکھتے ہوں، تب بھی ان کی گواہی شرعی اعتبار سے قبول نہیں ہوگی، بلکہ ان لوگوں کے پر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ 4 گواہ ہیں، 4 میں ایک ایسا گواہ ہے جو کہ جھوٹا ہے اور 3 سچے ہیں، تو ان 3 سچوں کو بھی اس ایک جھوٹے کے ساتھ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ شرعی احکامات ہیں، قرآن مجید نے جس کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے۔ اسی لیے کہا کہ 4 گواہ ہونے چاہیے اور اس کے بعد ہی ان ساری چیزوں کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ نیز اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹوہ میں لگے رہو، مسلمانوں کی جاسوسی کرو، کب وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کے بعد ہم اس کے پر یہ حکم لاگو کریں گے۔ شریعت اس بات کی بھی اجازت آپ کو نہیں دیتی ہے۔
میں نے کافی مرتبہ ان چیزوں کا تذکرہ بھی کیا۔ پاکستان کی عدالت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے تعلق سے کچھ لوگوں نے باقاعدہ جاسوسی کی، جاسوسی کرنے کے بعد ان کو برہنہ حالت میں پکڑا، بالکل نیوڈ حالت میں، اور ان لوگوں کا مقدمہ جج کے پاس پیش کیا گیا۔ جج نے مقدمے کو خارج کر دیا، کہا کہ شرعی اعتبار سے جو گواہی ہے وہ نہیں ہے، اور الٹا ان تمام لوگوں کے پر جن لوگوں نے گواہیاں دی انہیں کوڑے مارے گئے، ان لوگوں کے پاس سزا کا نفاذ ہوا، اس لیے کہ شریعت نے جو طریقہ بیاتا ہے یہ نہیں کہ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی برہنہ بالکل حالت میں آپ دیکھ لیتے ہو تو آپ کو ان کے پر زناکاری اور بدکاری کا حکم لگانے کا جواز ملتا ہے، نہیں۔ شریعت نے جو چیز جو شرط لاگو کی ہے اس کنڈیشن کے بغیر گواہی قبول نہیں ہوگی، یہ شرعی احکامات ہے۔ یہ نہیں کہ سماجی اعتبار سے ہم جو چال چلتے ہیں اس کی بنیاد کے پر مان لیا جائے گا، نہیں، شریعت ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی اپنی مرضی اپنی سوچ کی بنیاد کے پر شریعت کو ڈھالے یا شرعی احکامات کو اپنے مزاج کے مطابق چلانے کی کوشش کرے، نہیں، شریعت کو فالو کرنا ہے اور اسلام کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں ڈھالنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور خاص طور سے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پر سے سارے لوگوں کے درمیان کہی، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فنادى بصوت رفیع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پر چڑھے اور بلند آواز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، فقال یا معاشر من قد اسلم بلسانہ ولم يفض الایمان الى قلبہ، کہ اے مسلمانوں کی وہ جماعت جو کہ صرف زبانی مسلمان ہوئے ہو، اسلام تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم، کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دو اور نہ ہی انہیں آر دلاؤ۔ آر دلانے کا مطلب کیا ہے؟ تو نے یہ کیا تھا، یعنی جو چیز کیا ہے اس کے بارے میں آر دلانا، جیسا کہ ہمارا ایک مزاج ہے، تو نے ایسا کیا تھا، تو نے ویسا کیا تھا، تانے دینا، آر دلانا، کسی غلطی کی جانب کسی کو آر دلانا شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری بات آپ نے کہی، ولا تتبعوا عوراتہم، اور نہ ان کے عیوب کے پیچھے پڑو۔ جب شریعت منع کر رہی ہے تو ہم کون ہوتے کسی کے عیب کے پیچھے پڑنے والے، کسی عیب کو تلاش کرنے والے، وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو خود اس کے پاس شرعی حکم لاگو ہوتا ہے کہ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز شریعت منع کر رہی ہے وہ کام کر کے ہم کہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے تو شرعی اعتبار سے آپ ہی مجرم ہے۔ فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اس لیے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کی عیب اور اس کے غلطی کی تلاش میں نکلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے اسے اس کے گھر کے اندر ذلیل کرتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ ہم کسی کے عیب کی تلاش کریں گے، کسی کو بدنام کریں گے، بے عزت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکافات عمل کے طور پر اسے اس کے گھر میں ذلیل کرے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد وَنَظَرَ ابن عمر يَوْمًا إِلَى الْبَيْتِ أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر یا کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ما اعظمک واعظم حرمتک والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم تیری عزت یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ہے، لیکن مومن کی عزت تیرے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہیں زیادہ ہے۔ یعنی کعبۃ اللہ کی عزت سے بڑھ کر ایک مومن کی عزت ہوتی ہے، جسے ہم کھیلتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، عزتوں کو اچھالتے ہیں۔ جب غلطی ہے اس وقت، اور اگر غلطی نہیں ہے تو اس کے بعد تو یہ مزید گناہ دو چند ہو جاتا ہے، جیسا کہ منافقین کے کردار کے متعلق آگے باتیں آ رہی ہیں۔ اب یہاں آگے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی جھوٹی گواہی دے تو اس کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا کہ اگر یہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، آئندہ کسی بھی مسئلے میں ان لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ کسی مومنہ پاک دامن عورت کے پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، یہ قرآنی قاعدہ ہے، آئندہ کسی معاملے کے اندر وہ چاہے سچ بولیں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ شہادتاً ابدا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ فاسق ہیں، ان لوگوں کے پر فسق کا الزام عائد ہو جاتا ہے۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا،
جو لوگ توبہ کر لیں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور اپنی اصلاح کر لیں کہ جو غلطی مجھ سے ہوئی اس کے بارے میں باقاعدہ وضاحت کر دیں، تو اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں آگے جو مسئلہ آتا ہے لیان کا، لیان کا مطلب ہوتا ہے بیوی شوہر کے پر، شوہر اپنی بیوی کے پر لعنت بھیجے، اسی لیے اس بنیاد پر اس کو لیان کہا جاتا ہے۔ قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائے اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھتا ہے، جیسا کہ آگے اس ضمن میں ایک روایت بھی آ رہی ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں شریعت نے اس کو اجازت دی۔ اب وہ گواہ بھی نہیں لا پائے گا اس لیے کہ اکیلا ہے، شرعی اعتبار سے اس کے پر الزام عائد ہو جائے گا، تو شریعت نے اس کے لیے ایک الگ راستہ رکھا ہے جس کو لیان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ شرعی عدالت میں آئے گا، قاضی کے پاس 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے گا کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی، ان دونوں کا آئندہ نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح کی زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے کہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ ایک مرد کیسے اپنی بیوی کے پر اس طرح کے الزام یا حقیقت میں اس طرح کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے ساتھ زندگی گزارے گا؟ ناممکن چیز ہے کہ اس کے ساتھ وہ زندگی گزارے، اس لیے دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی۔ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے تعلق سے ایک روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی نقل کیا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس مسئلے کو نبی کے پاس پیش کیا۔ اب چونکہ ان کی اپنی بیوی کا معاملہ تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے دوست حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جا کے اللہ کے رسول سے مسئلہ دریافت کرو۔ جب حضرت عاصم اللہ کے رسول کے پاس آئے اور یہ مسئلہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا مظاہرہ کیا، کہا کہ یہ چھوڑو، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت عاصم نے جا کر یہ بات پیش کی، حضرت اویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ خود نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کا رسول یہ بتائیے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ اس کو قتل کر دے گا تو اس کی بنیاد کے پر شریعت لاگو ہوگی، اسے قتل کر دیا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، بیوی کے ورثہ کھڑے ہوں گے، اس کے خاندان والے اور اس کے جو رشتہ دار ہیں مطالبہ کر کے اس کو قتل کروا دیں گے۔ اور اگر وہ اسی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کی عزت گوارا نہیں کرے گی کہ اپنی بیوی کو اس حالت میں کسی غیر مرد کو دیکھنے کے بعد اسے اپنی زندگی کے اندر رکھے، اس کی غیرت بھی اسے گوارا نہیں کرے گی۔ تب اس ضمن میں یہ آیات نازل بھی جو بیان کی گئی ہے کہ اس طرح کا مرد 4 مرتبہ گواہی دے گا، اللہ کی قسم کھائے گا، اور اس کے بعد 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو۔ یہ لیان کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ آئے اور باقاعدہ اس طرح کے لیان کو پیش کیا۔ اب یہاں ایک دوسرا رخ ہے، ممکن ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر الزام لگا دے اور بیوی پھنس جائے، تو شریعت نے بیوی کو بھی اپنا دفاع کرنے کا حق دیا ہے، یہ نہیں کہ صرف شوہر کو ہی اختیارات ہے۔ اگر بیوی اس کا دفاع کرتے ہوئے 4 مرتبہ قسم کھاتی ہے کہ نہیں میرا شوہر جھوٹا ہے، وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھاتی ہے اور 5ویں مرتبہ کہتی ہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر میرا شوہر سچا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پر سزا کا نفاذ نہیں ہوگا۔ اگر شوہر نے الزام لگایا، بیوی نے دفاع نہیں کیا، تو شرعی اعتبار سے بیوی کو رجم کر دیا جائے گا، لیکن اگر بیوی نے دفاع کر دیا تو ایسی صورت میں اس کو رجم نہیں کیا جائے گا، صرف دونوں کے درمیان علیحدگی کی جائے گی۔ اب حضرت اویمر اور ان کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی گئی، طلاق ہو گیا، انہوں نے باقاعدہ طلاق دے دی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو، اگر بچہ سیاہ رنگ کا ہو، اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور گہری سیاہ ہو، اس کے سرین بڑے اور پنڈلیاں موٹی ہو، تو اویمر سچا ہے، یعنی وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جس آدمی کے ساتھ دیکھا بچہ اسی کی شکل کا پیدا ہوا ہے۔ اور اگر بچہ سرخ رنگ کا ہو، گویا کہ وہ کچیرا یعنی گورا چٹا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر اویمر جھوٹا ہے، یعنی ان کی اپنی شباہت کے پر بچہ گیا ہے، ان کا ہی بچہ ہے۔ جب بچے کو اس کی ماں نے جنا تو
بچہ انہی اوصاف پر پیدا ہوا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویمر کو سچا قرار دیا تھا، یعنی وہ بچہ جو پیدا ہوا سیاہ رنگ کا تھا اور اس کی آنکھیں بھی بڑی بڑی گہری سیاہ تھی، سرین بڑے بڑے تھے اور پنڈلیاں موٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو بغیر گواہی کے رجم کرتا تو یقیناً اس عورت کو رجم کر دیتا، لیکن چونکہ اس نے اپنے دفاع کے اندر قسم کھا لی تھی اس لیے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ اب وہ اللہ کے ہاں جواب دے گی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ شرعی احکامات ہوتے ہیں، ہماری جتنی ذمہ داری ہے اتنا کام کرنا ہے، اس کے آگے کی ذمہ داری شریعت ہم کو نہیں دیتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اس نے اپنا دفاع کر لیا ہے، اب وہ اللہ اور اللہ کے معاملات اس کے حوالے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ نہیں کہ اس کی عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، اس کو بدنام کیا جائے، جبکہ معاملہ بالکل کھلا ہے کہ یقیناً وہ بچہ اویمر کا نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور کا ہے۔ اس کے بعد بھی شریعت نے کسی کی عزت کو کھیلنے سے منع کیا۔ اس سے بڑھ کر اسلام کی خوبی اور اس کا عدل آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، محاسن اسلام ہے کہ غلطی کے بعد بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے سے منع کیا گیا، چہ جائے کہ الزام ہو، بہتان تراشیاں ہوں۔ قرآن نے آگے کہا کہ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے اس پر اللہ کا عذاب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہے۔ یہ شریعت نے عورت کو بھی اپنا دفاع کرنے کا اختیار دیا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کا رحم و کرم نہ ہوتا، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، تو تم پر مشقت اترتی اور اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے۔ یہ شرعی احکامات کے تناظر میں انتہائی اہم بات ہے جو شریعت نے بیان کی۔ آپ خود غور کیجئے، اگر یہ سارے احکامات ہمارے درمیان سے ہٹا دیے جائیں تو پھر انسان کچھ بھی کرے گا، جس کے پاس طاقت ہوگی وہ جرم نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو لاگو کر دے گا، جو کمزور ہوگا اس کو دبا دیا جائے گا، یہ ساری چیزیں ہوگی۔ لیکن اسلام نے ایک بیلنس دیا، توازن دیا، اصول اور ضابطہ دیا جس کی بنیاد کے پر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی ہے، یہی اسلام کے محاسن ہے۔ اس کے بعد جو آگے آیات آنے والی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، جب منافقین نے ان کے ذات، ان کے کردار کے پر انتہائی سنگین الزام لگایا تھا۔ یہ چیزیں بچتی نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، حضرت مریم علیہ السلام، ان لوگوں کے پر بھی الزام تراشیاں کی گئی۔ آج بھی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہتے ہیں، ایک نبی جن کی پاکدامنی قرآن مجید کے اندر آئی، جن کو کہنا ہے کتنی بھی سچائیاں آپ لے کر آؤ نہیں مانیں گے، جس کو نہیں ماننا نہیں مانے گا۔ قرآن نے اس کے بارے میں صداقت اتاری، نہیں مانتے۔ حضرت مریم کو نعوذ باللہ وہ زانیہ کہتے ہیں کہ یوسف نجار کے ساتھ نعوذ باللہ انہوں نے زناکاری کی، جس کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور آج بھی اپنے اس غلط موقف کے پر، گھناؤنے موقف کے پر یہود قائم ہیں۔ تو انبیاء کی ذات کو بھی اس بارے میں نہیں بخشا گیا، نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آج بھی رافضی شیعہ کہتے ہیں جب ہماری حکومت مدینہ کے پر قائم ہوگی تو وہاں پر ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبروں سے نکالیں گے اور انہیں سنگسار کریں گے۔ نعوذ باللہ وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زانیہ کہتے ہیں۔ سوچئے کہ اپنی ماں کو زانیہ کہتے ہیں، کون مومن اس بات کو برداشت کرے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر اس طرح کا الزام لگایا جائے، جبکہ قرآن مجید نے ان کی پاکدامنی کے تعلق سے آیات نازل کی۔ تو اس کے بعد بھی اس کو نہیں مانتے۔ جس کو نہیں ماننا ہے تو قرآن مجید کی آیات کو بھی نہیں مانے گا، قرآن جن کے بارے میں صداقت دے گا، گواہی دے گا، اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ ماننے والے ہر چیز کو مان لیتے، جن کو نہیں ماننا ہے تو قرآن مجید کو بھی نہیں مانیں گے۔ یہی در اصل و کردار ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ آگے وہ تفاصیل انشاءاللہ آئندہ درسوں میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں احکام شریعت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔